أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات تھوڑا حضرات قریب آ جائیں، اس لیے کہ فاصلہ تھوڑا مناسب نہیں دکھ رہا. تھوڑا حضرات بھی قریب آ جائیں، یہ نوجوان ہمارے تھوڑا سا قریب آ جائیں. صلوات ارشاد فرما دے بلند کریں. ایک اور صلوات ارشاد. مسلسل آپ حضرات مجلس اعظام میں الحمدللہ کثیر تعداد میں شرکت فرما رہے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کے حق میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بانیان کی جانب سے آپ تمامی حضرات کے شکر گزار ہیں. تمامی ماتمدار، تمامی انجمن ہائے ماتمی، تمامی عزادار جو ہر اعتبار سے شریک رضا رہے. نوح خان حضرات، شعراء، مدح خان اور تمامی وہ کمیٹیاں جو ذمہ داران ہیں، بانیان کی جانب سے شکر گزار ہیں. دعا ہے ہماری طرف سے. باقی اجر تو اس بیوی کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ ارمان کیا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے مل جل کر نہ کہ صرف عزاداری بلکہ معاشرے میں بھی آپس میں اتحاد، بھائی چارگی اور بغیر کسی اختلافات کے انشاءاللہ تمامی عزادار زندگی بسر فرمائیں گے. اور حیدری جامع مسجد کے ذمہ داران حضرات، انہوں نے بھی ہر اعتبار سے
سپورٹ کیا، خدمت رضا کی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ عشرہ تمام ہے، مسلسل مجالس اور جلوس کا اعلان آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں، جب جس کو جیسے بھی وقت ملے، اور عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ جب آپ عزا میں شریک ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومی گریہ کرتے ہیں تو آپ کی ہر سانس عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ آمادہ ہیں، کچھ باتیں رہ گئیں، عشرہ تمام ہو گیا، بلکہ کچھ فرمائشیں رہ گئیں۔ انشاءاللہ حیات رہی یا جب مالک منبر کی منظوری رہی تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ گزارش ہے مل جل کر ایک بلند ترین صلوات کی۔ گفتگو تمنا علی سرکار وفا علمبردار لشکر حسین کے تعارف کے عنوان پر ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس علی کی تمنا ہے۔ گفتگو کبھی کما حق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عباس فاطمہ کا بیٹا ہے۔ گفتگو ہم یہ سمجھیں کہ ان کی شان عظمت کو ہم مکمل طریقے سے درک کر لیں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ حسین عباس علمبردار لشکر حسین، اور عباس جس منزل پر ہیں اور جس منصب پر ہیں جہاں دنیا کی نظریں دیکھ رہی ہیں، یعنی یہ بھی ارشادات معصومین میں ہے کہ بروز محشر تمام شہداء جناب عباس پر رشک کریں گے۔ اور فرمایا آپ نے رشک کریں گے، یہ آپ کو سمجھائیں، ورنہ غبطہ کی لفظ ہے کہ غبطہ کریں گے، یہ بھی ایک تشریح طلب لفظ ہے، لیکن میں ایک منزل پر آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اور شب عاشور آپ تشریف فرما ہیں کہ ایک ذرا غور فرمائیے گا کہ شب عاشور کیا نقشہ رہا ہوگا کربلا معلیٰ کا، کہ جب کہ پوری فوج جو ہے وہ عباس کے سپہ سالاری میں ہے، جس کی تربیت غازی کے ذمے ہے، جنگ کا نقشہ اور ترتیب۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ غازی ایک شجاع اور دلیر ایک بہادر ہے، بلکہ غازی کو جس رخ سے آپ دیکھیں گے وہ ثانی حیدر کرار نظر آئے گے۔ غور فرمایا آپ نے، ہر اعتبار سے، اسی لیے ثانی حیدر لقب ملا۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بات نہیں کہ ہم اپنے یہاں جو بھی لقب دے دیں ایک دوسرے کو تو اس پر نہیں، یہ دہن عصمت سے میں نے کہا نا کہ جس گھرانے میں سب چاند ہوں وہاں عباس قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ قمر الاقمار، چاندوں میں چاند۔ علم کی منزل یہ کہ ایک فقیہ جناب عباس، اور جہاں تک علم کی بات آ جائے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ اس کی تمنا ہے جو خود مجسمہ علم ہے۔ عالم ہونا اور ہے، آپ سمجھیے اس بات کو، عالم ہونا اور ہے، کوئی بھی علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے، مگر وہ اتنا ہی عالم بنے گا جتنا حاصل کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں جتنی جتنی جہالت دور ہوگی وہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی عالم ہوگا۔ غور فرمائیے گا، پھر ایک منزل پر جا کے وہ عالم بنے گا، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صاحب مکمل علم ہیں۔ نہیں سمجھے ابھی آپ، تھوڑا سا آمادہ ہوئیے، تھوڑی دیر آپ سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ مکمل علم نہیں، لیکن علی کی ذات وہ ہے جو مکمل علم ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اور عباس
علی کی آغوش میں پلا ہے، علی کی زبان چوسی ہے، حسین کی زبان چوسی ہے۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر منصب کے حساب سے دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو جناب طالوت کا تذکرہ ہے، طالوت کو جو اللہ نے حاکم بنایا تھا، تو امت نے آ کے کہا کہ طالوت کو کس لیے بنا دیا؟ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ مال و زر ہے، نہ فوج ہے، نہ تخت و تاج ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، اور طالوت کے پاس ظاہری میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو کیوں بنایا ہے؟ تو قرآن نے پڑھ کے جواب دیا تھا، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ علم والجسم۔ توجہ ہے کہ طالوت کو تم پر اس لیے چنا گیا ہے، اللہ نے یہ درم و دینار، یہ حکومت، یہ تخت و تاج، یہ فوج، یہ اسلحے، یہ اقتدار، یہ حکومت کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے طالوت میں دو چیزیں دیکھی تو طالوت کو حاکم بنا دیا تھا۔ وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ کہ ایک قوت علم دیکھی اور ایک قوت جسم دیکھی۔ قوت علم اور قوت جسم، تو نگاہ قدرت میں یہ دو چیزیں، قوت علم اور قوت جسم، اگر اس پس منظر میں آپ دیکھتے چلے آئیں تو جناب امیر سے لے کے جناب عباس تک آپ کو سلسلہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر منصب علم پر آ جائے تو علی کا ثانی ہے، میدان شجاعت میں آ جائے تو علی کا شیر ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جناب عباس علیہ السلام، کیونکہ جب میدان کربلا میں دو چار فقرے اگر آپ متوجہ ہیں تو میں عرض کروں کہ اسی شب عاشور کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ بلند ترین۔ ایک صلوات آمادگی والی پڑھ دیجئے، تھوڑی دیر گفتگو کرنے والا۔ جناب عباس علیہ السلام شب عاشور، دیکھیے دو خیمے تھے شب عاشور میں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک خیمہ بنی ہاشم کا جہاں سارے جوان بچے جمع تھے، اور ایک اصحاب و انصار کا۔ وہاں جو ہے جناب حبیب ہیں اور یہاں جناب عباس ہیں۔ تربیت ہو رہی ہے، توجہ سے سن لیجئے گا جناب۔ اور پھر اسی ضمن میں جناب زینب اولیاء مقام نے جو فقرے کہے تھے کہ بھیا آپ نے آزما لیا ہے کہ نہیں، دیکھیے آپ تصور کیجئے، اور یہاں سے آپ تک بات آئے گی کہ آپ شب عاشور یہاں جمع ہیں تو کس کی محبت میں جمع ہے اور کیا مقام ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ تو جناب عباس علیہ السلام ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام، صلوات پڑھیں بلند ترین۔ پھر اس کے بعد آپس میں جب گفتگو ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے بنی ہاشم جو تھے کہ یہ سب ہمارے مہمان ہیں، اصحاب و انصار ہیں، ہم سے پہلے کوئی سبقت نہ کر لے۔ وہاں حبیب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم موجود ہیں، ہماری موجودگی میں ایسا نہ ہو کہ فرزندان توحید میدان میں قربان ہو جائیں۔ یہ تربیت جناب حبیب کے، آپ سمجھیے اس بات کو، جناب حبیب کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ اگر فہرست شہدائے کربلا اٹھا کر دیکھیں تو جناب حبیب سے بھی بڑے سن و سال میں بڑے بڑے بزرگ لشکر میں موجود ہیں، مگر ضعیفی مشہور ہوئی جناب حبیب کی۔ حبیب ابن مظاہر ضعیف مشہور ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ کیوں؟ کیونکہ حسین کی اتنی معرفت تھی جناب حبیب کو، اور یہ بات تو بچپن میں ہی واضح ہو گئی تھی نا کہ جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو تمام بچوں میں ایک بچے کو اٹھا کر رسول اللہ پیار بھی کرتے ہیں، سر پہ دست شفقت بھی پھیرتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے بچوں میں صرف ایک ہی بچہ جس کو آپ اٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، کہا تمہیں نہیں معلوم؟ حبیب ہے یہ، اس کو میرے حسین کی معرفت ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس کو میرے حسین کی معرفت ہے، یہ معرفت حسین کا درجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے خط لکھا تو یہ فقرہ لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، یہ خط حسین کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف ہے۔ جناب حبیب یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ زہرا کا لال ہے جو نرغے میں گھرا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، قرب و جوار کی بستیوں میں ملتا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنا اثر تھا جناب حبیب کے اوپر کہ ضعیفی ظاہر ہونے لگی، تو ان کے لیے ہوئی تھی، وہ ضعیفی مشہور ہوئی۔ لیکن وہی ضعیف
جب میدان میں آیا تو لکھنے والے لکھ نہ سکے کہ ضعیف لڑ رہا تھا کہ جوان لڑ رہا تھا۔ ایک اور صلوات پڑھے بلند۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو جناب یہ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب مولا عباس نکلے اور اس کے بعد تمام اصحاب انصار کو جمع کیا، اور اس کے بعد وہاں بنی ہاشم بھی ہیں، سب بیٹھے، اور جناب عباس یہ آپس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ تمام اصحاب و انصار کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تو قربان ہونے آئے ہیں مولا پر، لیکن یہ بتاؤ ذرا سوچنا نوجوانوں کہ فکر کہاں تھی؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں، سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم جب شہید ہو جائیں گے، ہم جب جام شہادت پی لیں گے تو پھر حسین کا کیا ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فکر صرف امام حسین کی، اور یہ لشکر اتنا بڑا ہے، خیر لشکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھی ہیں، ہم شہید ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام یہ گفتگو چل رہی تھی، تو ایک مرتبہ جب لشکر کی بات آئی تب جناب عباس علیہ السلام اصحاب و انصار میں گویا ہوئے۔ دو چار فقرے میں وہاں سے آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو شب عاشور آپ نے کہے ہیں اصحاب و انصار سے، اور یہ فقرے ادھر جناب زینب اولیاء مقام اپنے خیمے سے نکلی تھی، خیمہ گاہ سے نہیں، خیمے سے نکلی تھی، جب ادھر بڑھی تو آواز جب کان میں ٹکرائی تو خیمے کی دراز سے جو نظر پڑی تو غازی عباس پر نظر پڑی، اور بی بی کا فرمان یہ کہ عباس اس طرح سے زانوؤں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ تمام اصحاب و انصار گھیرے ہوئے تھے، اور عباس میرا بھائی خطاب کر رہا تھا۔ آپ شجاعت کے پہلو کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ جناب عباس خطاب کر رہے تھے۔ کیا خطاب کر رہے تھے؟ جناب عباس نے حمد ثنا کے بعد، صلوات و سلام کے بعد ایک مرتبہ کہا اپنے لشکر سے، فرمانے لگے کہ اے خدا کے منتخب کردہ بندو، اب مجھے دیکھنا یہ کہ آپ آمادہ ہیں کہ نہیں۔ فقرے ایک ہی ایک کہوں گا اور وہیں سے بات تمام کر دوں گا، مکمل گفتگو نہیں، دو چار فقرے پھر سن لیجئے۔ جناب عباس فرما رہے ہیں اے خدا کے چنے ہوئے بندوں، یا انصار آل اللہ الابرار۔ اگلا فقرہ یہ ہے غازی کا، سنیے کیا کہا، اے خدا کے چنے ہوئے بندوں، اور پھر فرمایا اے اللہ کی آل کے مددگاروں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ بلند کریں، اے اللہ کی، آمادہ رہیے گا، تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیے گا، نوجوانوں ذرا غور سے سننا اور مدد کرنا تھوڑی سی۔ اے اللہ کی آل کے مددگاروں، یعنی اللہ وہ جو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ اولاد نہیں رکھتا مگر آل رکھتا ہے۔ جناب عباس کا خطاب اور فصاحت و بلاغت، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، اور پھر اگلا فقرہ فرمایا، یہ کیا کہا؟ پہلا فقرہ ابھی آپ سمجھے نہیں تو میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، چنے ہوئے بندوں، اے اللہ کا انتخاب، تھوڑا جنبش دیجئے گا لبوں کو، اللہ کا انتخاب۔ عباس کب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ شب عاشور کہہ رہے ہیں، اور چھٹے امام زیارت میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنندہ بندو تم پر سلام۔ یعنی جو عباس کہہ رہے ہیں اس پر سند مل رہی ہے دائنہ عصمت سے۔ اور کب کا انتخاب ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، توجہ، لشکر کا سردار اب یہ تربیت کر رہا ہے، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، سنو، یہ ہجوم کفار کی فکر مت کرو۔ نہیں معلوم آپ نے کیا سمجھا، مجھے تو نہیں معلوم، فقرہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس ہجوم کفار کی فکر مت کرو۔ ہجوم کفار کسے کہا؟ جو دشمن حسین ہے، یعنی عباس علی کا بیٹا، یہ آ کے شب عاشور ہی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کسی کے اعمال پر نظر نہ کرنا، جو حسین کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ جو دشمن حسین ہے، مخالف حسین ہے، وہ کافر ہے۔ اس ہجوم کفار کی فکر مت کرو۔ پھر اگلا فقرہ فرمایا کہ تم، اللہ اکبر، تم شجاعت کے صحرا میں بکھرے ہوئے شیر کی طرح ہو۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ پھر فقرہ سنیے،
تم دشت شجاعت کے بکھرے ہوئے شیر ہو اور یہ لشکر جہنم کے کتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ بلند کریں. اگلا فقرہ پھر سنیے. تم دشت ولایت کے بکھرے ہوئے شیر ہو، ان کی کیا مثال؟ پھر اگلا فقرہ کہ تم فضائے شجاعت میں پرواز کرنے والے عقاب ہو. مجھے معلوم ہے کہ سب تک بات نہیں پہنچ رہی، مگر جو سمجھ رہے ہیں وہ تو بولیں. تم فضائے شجاعت میں پرواز کرنے والے عقاب ہو اور یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں بلند کریں. دو چار شکر آمادگی کے ساتھ نہیں، مل کے ایک نعرہ لگا دیا تاکہ مجھے لگے کہ آمادہ نہیں. سب مل کے شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. ذرا اپنی حاضری درج کرا لیجئے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سارے فقرے تشریح طلب ہیں. تم فضائے شجاعت میں پرواز کرتے ہوئے عقاب ہو اور یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں. سنیے، کہا کہ تم تو وہ ہو جن کا انتخاب اللہ نے صف اول میں کیا تھا. نہیں سمجھے دیا؟ تم تو وہ ہو، کاہے کے لیے کیا تھا؟ دیکھنا یہ ہے کہ متوجہ ہے کہ نہیں. پورا فقرہ سنیے. تم تو وہ ہو جن کا انتخاب اللہ نے صف اول میں کیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے. تمہارا انتخاب اللہ نے صف اول میں کیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے تاکہ اپنے حبیب کو خوش کرے. مطلب یہ انتخاب کہاں کا؟ وہاں کا انتخاب ہے. بڑے آہستے سے ایک فقرہ کہوں، یہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے. ہر چیز اپنی جگہ. بلکہ دیکھیے ابھی ہمارے جناب فصیل کاظمی کا وہ شعر یاد آ گیا، شاید وہ آپ سمجھ لیں. بہت چھوٹی بحر ہے، میں اطمینان سے پڑھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. ایک شعر اور یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب جون کا شیدا ہوا، میں جناب جون کا شیدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا، اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا. ایک منظم معرکہ ہے کربلا. توجہ اسی کے لیے زحمت دی ہے. ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا. بھائی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا. ارے مجلسیں ہے پاک لوگوں کے لیے، مجلسیں ہے پاک لوگوں کے لیے. تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. وہ شعر سن لیجئے جو یاد آ گیا ہے. تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. شب عاشور ہے، ماتم داروں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو. ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا. اور فرمایا آپ نے. تو جناب عباس کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ ہو. کاش یہ باتیں پوری تشریح کے ساتھ پڑھی جائیں. تم وہ ہو جسے اللہ نے صف اول میں چنا اپنے ولی کی نصرت کے لیے تاکہ اپنے حبیب کو خوش کرے، یعنی اپنے حبیب کی خوشی کے لیے. پھر اگلا فقرہ فرمایا کہ تم خدا کی خدائی کا جوہر ہو.
اللہ اکبر، یہ کربلا ہے، کربلا. توجہ کیجئے گا، صف آراستہ ہو رہی ہے حسین ابن علی کی، اور شب عاشور عباس ذکر فرما رہے کہ تم خدا کی خدائی کا جوہر ہو اور تم مخلوق الہی کا خلاصہ ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب تشریح طلب لفظیں ہیں. میں بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں، وہ محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا سا تائید فرمائے تاکہ بچوں تک، نوجوانوں تک بات پہنچ سکے کہ تم یہ جو حسین کے انصار ہیں، مخلوق الہی کا خلاصہ، خدا کی خدائی کا جوہر، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گفتگو مڑی اور تم تو جانتے ہو میں تمہارے درمیان ہوں، میں کیا ہوں. نہیں سمجھے گیا، موضوع یہی تھا نا. تم تو جانتے ہو کہ میں کیا ہوں. انا ہیبت الجبار، انا طلبت الکرار، میں جبار کی ہیبت ہوں، حیدر کرار کی تمنا ہوں، ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں. اپنا تعارف کرایا. کیا بات ہے. میں جبار کی ہیبت، حیدر کرار کی آرزو. تو جو ہے پھر فرمایا اب آپ کی مرضی ہے. یہ فقرہ غازی کا کہ میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں، اور دیکھنا کل کا سورج تو نکلنے دو، کل کا سورج نکلنے دو، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ قیامت کے زلزلے کیسے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کل کا دن وہ ہوگا کہ جبرائیل حیرت میں ہوگا. یہ عباس کہہ رہے ہیں جبرائیل جتنا چاہے سوچتے چلے جائیے، کبھی کنارہ نہ ملے گا. یہ وہ سمندر ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ کل جبرائیل حیرت میں ہوگا اور اسرائیل دہشت میں ہوگا. اسرائیل کون؟ ملک الموت، جس کا کام ہی ہے روح نکالنا. وہ دہشت میں ہوگا. کیا دیکھے گا اسرائیل کہ اس میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے روحیں نکل رہی ہیں. اسے دہشت ہوگی اور جبرائیل حیران ہوگا، حیرت میں ہوگا. اب یہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو جبرائیل پر پھیلا کے روک لیتا تھا. لیکن آج جبرائیل حیران ہوگا کہ کل کا سورج تو نکلنے دو. جبرائیل حیران ہوگا اور اسرائیل دہشت میں ہوگا. اور کہا سنو، کل جب میرا رہبان دشت کربلا میں دوڑ رہا ہوگا تو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ میرا رہبان دوڑ نہیں رہا بلکہ اپنے سموں سے لشکر شام کی قبریں کھود رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اسی میں وہ فقرہ ہے مولا کا، جب مولا نے یہ فرمایا کہ اگر میرا مولا مجھے اجازت دے دے، اگر میرا مولا مجھے اجازت دے دے اور تلوار نہ بھی دے تو میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں. یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ لگ رہا ہو کہ ایسا کیسے. وہاں سب ہے، تاریخ میں بھی سب ہے. علی کے بیٹے نے دعویٰ کیا اور علی نے کر کے دکھا دیا. وہاں جانے کی ضرورت نہیں، دہرانے کی نہیں. میں صرف اپنی بات کر کے منزل پر آ رہا ہوں، آپ آمادہ رہیے گا. بالکل. اور یہ کہا تھا انگلیوں کو تلوار بنا لوں اور آسمان کو نوچ کے اسے ڈھال بنا لوں.
اس کی شجاعت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ بی بی نے خود یہ فقرے سنے تو جناب زینب اولیاء مقام عالمہ غیر معلمہ بی بی نے اپنے بھائی کا یہ خطبہ سن کے فرمایا تھا کہ ایسا خطبہ تو میرا بھائی حسین ہی دے سکتا ہے جو عباس نے دیا۔ ایک بات پورے عشرے میں رہ گئی تھی، اس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، ورنہ 9 محرم کی مجلس میں اتنا وقت میں کبھی، کہ جو شجاعت ہے غازی کی، جب غازی مسند علم پر آئے تو عالمہ غیر معلمہ بھی یہ کہے کہ یہ خطبہ تو میرا بھائی جو منصب عصمت پر ہے وہی دے سکتا ہے۔ علم کا یہ عالم ہے، بلاغت و فصاحت کا یہ عالم ہے غازی کی۔ بس ایک فقرہ اور اس کے بعد منزل کی طرف آمادہ ہیں آپ؟ یہ گفتگو فرما رہے تھے جناب عباس۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند ترین۔ مولا یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے آ کے خبر دی۔ اب اس فقرے کو تھوڑا سا غور سے سن لیجئے گا، بیدار۔ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے مولا خیموں کے باہر جو خندق ہے، خندق کے گرد شام کے لشکر کا کوئی جاسوس ٹہل رہا ہے، جاسوسی کے لیے۔ مولا نے سنا، سنتے ہی ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر زین کے راہوار پر بیٹھے اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر شام کے قریب جاتے، اور جا کے وہاں مولا نے پوری بات کیا کہی، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فقرے صرف ہیں 2، لیکن میں ایک عرض کروں گا۔ جانے کے بعد جب وہاں کا جاسوس یہاں تھا تو جانے کے بعد مولا نے بے ساختہ للکار کے فرمایا تھا، او فسق و فجور میں پلے ہوئے لوگوں، یہ 9 لاکھ کے لشکر سے شب عاشور علی کی شجاعت کا خطاب ہے، یعنی ذرہ برابر 9 لاکھ کا اثر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صفین کی خبر سب سن چکے تھے اور یہ پتا تھا سب کو کہ عباس حسین کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے لاکھوں میں تعداد آئی ہے لشکر کی عباس کی ہیبت میں۔ اگلا فقرہ کیا کہا سنتے جائیے، اسی فقرے کو پورا کرتا ہوں، زحمت تمام ہے۔ کہا کہ او فسق و فجور میں پلے ہوئے لوگوں، تم ماؤں سے زیادہ، ماؤں کے شیر سے زیادہ شراب سے مانوس ہو۔ سمجھ گئے آپ مطلب؟ پورے لشکر کو خطاب کر کے کیا کہا غازی نے؟ یعنی تمہارا نطفہ کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے، 2 جملوں میں پورے وجود کو رکھ دیا، اس طرح خطاب کیا اور کہا یہ کہ تم اپنے آبا و اجداد کی طرح خیمے کے گرد آ کر جاسوسی کر رہے ہو، جیسے تمہارے آبا و اجداد شب ہجرت بیت نور کی جاسوسی کر رہے تھے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جیسے تمہارے آبا و اجداد شب ہجرت بیت نور میں جاسوسی کر رہے تھے، مگر پھر بھی ان میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ دیوار پھاند کے اندر چلے جاتے، اور اس بات میں یہ کہا کہ ان میں سے کسی کی جرات نہ تھی کہ دیوار پھاند کے اندر چلے جاتے، جبکہ شب ہجرت کا علی تو سو رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں شب ہجرت کا علی سو رہا تھا اور تم وہ غلطی یہاں دہرانے آئے ہو، یہاں شب عاشور تو علی جاگ رہا ہے۔ فقرہ یاد ہے نا آپ کو؟ اگر میرا مولا مجھے اجازت دے دے، جو ترتیب لشکر کی رکھی تھی مولا نے، جس طرح سے حلقہ بنایا تھا، پیادے سوار، اور صبح کے وقت یہ سب جنگ کی باتیں ہیں کہ جب پہلا حملہ جو تیر برسنے لگے نماز فجر میں ہی
کس طرح سے مولا نے اسے روکا، اور دن بھر فقرہ تو تمام ہو گیا اور آپ سب سمجھ رہے ہیں آخری جملہ اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہٹلر کا. جب کربلا کی طرف سے گزرا تھا تو اس نے عباس کے روضے کو سلامی دی تھی. اب آپ اس چیز کو سمجھیں کیسا نقشہ کھینچا ہوگا جناب عباس نے کہ یہ بھی سپہ سالار تھا تو اس نے عباس کے روضے کو سلامی دی اور یہ فقرہ کہا کہ تم بھی سپہ سالار اور ہم بھی سپہ سالار، مگر ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں لاکھوں کو لاکھوں سے لڑاتا ہوں، عباس تم نے 72 کو لاکھوں سے لڑا دیا. حسین ابن علی غازی کے چہرے پر نظر ہے. اللہ اکبر. سننے میں کیسا لگتا ہے کہ جب آپ ساری شجاعت سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں مگر پھر بھی تمنائے علی کا ارمان کیا اتنا کافی نہیں ہے ہمارے رونے کے لیے؟ گھٹ گھٹ کے پورا لشکر. اور یہی تو کہا تھا جناب عباس نے جب قریب آئے. آپ جب روایت پڑھیں گے تو اس میں فقرے ملیں گے. مولا کے قریب آ کے سر جھکا کے کھڑے تھے. صاحبان نظر ذرا متوجہ ہوں اور آ کے سر جھکا کے کہتے حلی من رخصت. انداز یہ ہے اجازت لینے کا. حسین امام ہے، فرماتے ہیں کہ مولا کیا میرے لیے بھی رخصت؟ ایک سائل کی حیثیت سے پورے لشکر کا سردار علمدار، مولا میرے لیے بھی کیا اجازت؟ تب امام حسین نے نگاہ ولایت سے جواب دیا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. ادھر عباس سائل بن کے کہہ رہے ہیں تو حسین نے ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا. اگر ہاں یا نہیں میں جواب دیا جائے تو آپ دیکھیے حفظ مراتب کا خیال دیکھیے. اگر ہاں یا نہیں میں جواب دیا جائے، حسین ہاں کہیں یا نہیں، تو اس کا مطلب سائل نے پوچھا، مولا نے جواب دے دیا. لیکن حسین بھی عباس کا مرتبہ بتا رہے ہیں. صبح قیامت تک یہ فقرے باقی رہیں گے جو حسین نے کہے. حسین نے عباس کو سائل نہیں سمجھا بلکہ جیسے ہی پوچھا کیا میرے لیے رخصت ہے، اجازت ہے، تو حسین نے بتایا مرتبہ. بھائی تم تو لشکر کے علم بردار ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم خود علم بردار ہو. تب مولا نے نظریں جھکا کے پوچھا مولا وہ لشکر کہاں؟ توجہ ہے؟ ایک ایک کر کے تمام اصحاب و انصار. یہی وہ رات تھی جب مائیں اپنے بچوں کو، تمام شب آپ بیدار رہیں گے، عبادات میں مصروف رہیں گے، آپ سنیں گے یہ بڑی قیامت کی رات ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ عزاداروں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی سینا. یہ وہی رات ہے. کل حسین پر قربانی کا دن ہے. عاشور کا سورج نمودار ہوا، میدان جنگ سجنے لگا. ایک ایک کر کے اصحاب و انصار، زہرا کا لال سارا دل لاشوں پر لاشیں، لاشوں پر لاشیں. کبھی حبیب کا لاشا تو کبھی حر کا لاشا، کبھی حر کے بیٹے کا لاشا. زہیر ہیں، مسلم ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یکے بعد دیگرے. ایک وقت وہ آ گیا کہ حسین دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. حسین ایک بلندی پر جا کے کھڑے ہوئے، آواز دینے لگے حل من ناصر ینصرنا.
یاد آئی آپ کو آپ کے مولا کی غربت؟ یا جب رخصت کے وقت حسین خیمے سے نکلے تھے، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہ نظر آیا، آواز دی اینا اینا مسلم بن عقیل۔ عزیزان گرامی، حسین جب سب سے بڑی قربانی جو ہے، سب سے آخر میں جب حلمین کی صدا بلند کر چکے تو خیمے سے رونے کی آواز ہوئی۔ یہ بڑی عجیب قربانی۔ جب مدینے سے علی اصغر چلے تھے تو بہن کی آغوش چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اللہ جانے حسین نے کانوں میں کیا کہا تھا۔ سب اپنی اپنی مرضی سے علماء و ذاکرین کہتے ہیں کہ شاید یہ کہا ہو زہرا کے لال نے، اے میرے لال علی اصغر، اگر تم کربلا نہ گئے تو یہ قربانی مکمل نہ ہوگی۔ اے میرے لال، یہ سن کے علی اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑ دی۔ جب حسین در خیمہ پر آئے، پوچھا رباب رونے کا سبب؟ کہ مولا آپ کی آواز استغاثہ پر 2-4 منٹ مجلس تمام کر دیں۔ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، اور رباب تو وہ بیوی ہے کہ جس کی گود بھی اجڑی ہے اور مانگ بھی اجڑی ہے۔ وعدہ کر کے آ گئی تھی بی بی مدینے، اے میرے والیو وارث، جب تک زندہ رہوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ توجہ ہے نا؟ اس طرح سے رباب دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ جب ابر کرم آیا اور سجاد نے کہا اماں اٹھیے، اماں پانی برس رہا۔ رباب کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظریں بلند کر کے کہا، اے ابر کرم، کاش کربلا میں برس گیا ہوتا تو میرا علی اصغر پیاسا نہ مارا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ تمہیں کوئی غم نہ دے رونے والوں، 2-4 فقرے مجھے عرض کرنے ہیں اور زحمت تمام کر رہا۔ بی بی، ارے 6 مہینے کا بچہ، ابھی تو گود کی گرمی بھی نہیں گئی، مگر ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے بہتر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے عزیز دوست نے ایک شعر مجھے سنایا تھا، وہ اکثر میں پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے بھی ذکر کیا ہوگا کہ بعد کربلا رباب کا عالم کیا رہا۔ اور زندان شام میں عزیزان گرامی آپ محسوس کریں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ رباب اکثر کہا کرتی تھی یہ زندہ میں فضا سے، رباب اکثر کہا کرتی تھی یہ زندہ میں فضا سے، جو بچ جاتا میرا بچہ تو اب چلنے لگا ہوتا۔ اور فرمایا آپ نے حسین کی قربانی میں ایک مرتبہ لاؤ رباب، ہم سمجھ گئے علی اصغر کا ارادہ کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ آغوش میں لیا، بہت مختصر آغوش میں لیا۔ انصاف سے بتاؤ اولاد والوں، تمہاری گودیاں سلامت رہیں، بچوں کو گود میں لیتے ہو۔ کربلا میں سب شہید ہوئے، سب نے آواز دی، حسین سب کی آواز پر دوڑے، مگر علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیے۔ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہے کسی باپ کا کلیجہ جو اپنی گود میں اپنی جان کو لے کے کھڑا ہو، اور شہادت کتنی عظیم ہے کہ تیر سہ شعبہ اے فوج جفاکار، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح سے کسی سے سوال کرنا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں تو کریے۔ حجت خدا
اور یاد کریے زہرا کے لال کی یہ منزل آ گئی، فاتح خیبر کا بیٹا اس منزل پر ہے۔ سوال کیا کر رہا ہے اسے آپ محسوس کریں گے تو حسین ہی کا واقعہ ہے۔ مدینے میں امام حسین ہیں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں ضرورت مند ہوں، میں پریشان ہوں، میری حاجت پوری کریے۔ تو مولا نے ایک تھیلی نکالی اور اسے دے دی۔ اس نے تھیلی لی امام سے اور وہی امام کے سامنے تھیلی کو کھولا، جو اس میں درہم و دینار تھے اسے گننا شروع کر دیا، اسے شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو جو مولا کے چاہنے والے کھڑے تھے ان کو یہ برا لگا کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ اس سے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، مولا کی توہین کر رہے ہو اس انداز میں سامنے ہی کھڑے ہو کر۔ تو امام نے روکا چاہنے والوں کو کہ سائل کو کبھی اس طرح نہیں جھڑکتے۔ توجہ کریے گا جو کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ حسین کو کیا منزل رہی ہوگی۔ کہا سائل کو اس طرح سے نہیں جھڑکتے۔ کہا مولا یہ تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ گن رہا ہے جیسے اس نے آپ کے ہاتھ پر کوئی چیز بیچی ہو، اس کے بعد یہ رقم ملی تو اسے شمار کر رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا، سوال کرنے والا، صاحبان نظر تشریف فرمائے جو سمجھ لیں ان کے لیے فقرہ مکمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، سوال کرنے والا پہلے اپنی غیرت کو بیچتا ہے پھر سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے والا پہلے غیرت کو بیچتا ہے پھر سوال کرتا ہے۔ جو امام تعلیم دے رہا ہو کہ سائل کو کبھی جھڑکا نہیں جاتا، وہ پہلے غیرت کو بیچتا ہے۔ وہی امام کھڑا ہے اور سوال یہ ہے کہ فوج جفاکار 2 قطرہ پانی دے دے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اچھا ایسا محسوس کرتے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پی لے گا، لو ہم اسے خاک پر لٹا دیتے ہیں۔ یہ اتمام حجت تھی عزیزان گرامی۔ حسین نے جب خاک پر اپنی جان کو رکھ دیا، بچہ کروٹیں لینے لگا۔ باپ کا دل تھا، حسین نے فوراً علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ وہ کہنے لگے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام میں حجت کرو۔ علی اصغر نے سوکھے ہوئے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ فوج جفاکار میں بھی تو صاحبان اولاد تھے نا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس مظلومی کا یہ اثر تھا کہ فوج جفاکار منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، جو منظر دشمن نہ دیکھ پا رہے ہوں وہ حسین اپنی نظروں سے کیسے دیکھے؟ آواز آئی آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزیزان گرامی کیونکہ عمر سعد کو اب بغاوت کا خطرہ ہو گیا تھا کہ سب نظریں پھیر پھیر کر رونے لگے تھے۔ اب حرملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ حکم سنا میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا۔ عزیزان گرامی اور نشانہ کس کا لیا؟ 6 مہینے کی جان۔ ذرا تصور تو کرو کہ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی ہوگی، اور تیر سہشوبہ 3 بھال کا تیر جو جانوروں کو نہر کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا اور حلقے علی اصغر کا نشانہ لیا۔ میں نے نشانہ تو لیا مگر جب نشانے پر تیر چھوڑنا چاہ رہا تھا تو بار بار میرے ہاتھ سے تیر چھٹ جاتا۔ کسی نے پوچھا اے حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، سن لیا تم نے؟ حرملہ یہ جملہ اس موقع پر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یزید کے لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز ہے حرملہ، اور حسین کے لشکر کا سب سے ننھا سپاہی ہے علی اصغر۔ جب حلقے علی اصغر کا نشانہ لیا، چاہتا یہ ہے کہ تیر نشانے پر چھوڑے تو تیر چھٹ گیا، تو پوچھا یہ بار بار تیرے ہاتھوں سے تیر کیوں چھٹ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ میں جب چلہ کمان میں تیر کو جوڑ کر نشانے پر چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بار بار رسول خدا سامنے آتے ہیں۔
اور آ کے کہتے ہیں ارملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزیزان گرامی کہتا ہے کہ کبھی علی مرتضیٰ کبھی ایک نقاب پوش بیوی آتی ہے، اے ارملا عزیزان گرامی وہ ایک مرتبہ دربار مختار میں اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کے بعد جب میں نے حلقہ علی اصغر کا نشانہ لیا تو وہ تیر کو میں نے نشانے پر چھوڑا، اب جو تیر فضا پر کروٹیں لیتا ہوا چلا تو حلقہ علی اصغر میں لگا، علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا ایک تیر کان سے نکلتا ہوا تیر سے شعبہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے بازو میں جا کے پیوست ہوا۔ حسین نے جو دیکھا ادھر در خیمہ کا پردہ اٹھا، رباب بھی ایک تیر انداز کی بیٹی ہے، رباب سمجھ گئی، اب جو منظر دیکھا آواز دی علی اصغر امام وقت سے خبردار۔ وہ ایک مرتبہ علی اصغر کے لبوں پر تبسم تھا، جب بابا سے نظریں ملی تو نظروں ہی نظروں میں کہنے لگے بابا اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے بہت چاہا کہ تیر آپ کو نہ لگے مگر بابا تیر بڑا تھا۔ اجرکم اللہ بابا تیر بڑا تھا۔ دو لمحے حسین کی غربت کو یاد کر لو، حسین کی غربت کو یاد کر لو، اب سال آئندہ وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ بہت یاد کیا حسین نے تمہیں رونے والوں، ارے روایت بتاتی ہے کربلا میں حسین نے بہت یاد کیا تمہیں، جب وقت رخصت سجاد سے ملے تو کہا چاہنے والوں کو سلام، کبھی نوک نیزہ کی بلندی پر، کبھی جب اصغر کا لاشا لے کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے اے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ فقرہ یہ کہا کہنا چاہنے والوں جب کبھی پانی پینا، شرط محبت یہی ہے نوجوانوں کہ جب کبھی پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ شیعتی ان شربتم، توجہ ہے، اب جو لاشا لے کے خیمے کی طرف بڑھے سوچتے جاتے ہیں 7 مرتبہ آگے گئے پھر پیچھے آئے، پھر آگے گئے پھر پیچھے آئے، یہی عمل کلام انجام دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انا للہ۔ درے خیمہ پر آئے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، آگے کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کے دامن کو الٹ دیا، ماں نے جب دیکھا ایک آواز دے یا بنیا اب اس لوگ کا ینہر، تم جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں۔ حسین اپنی ننھی سی جان کو لیے، ایک لمحہ سانس لے لو مجلس تمام ہو گئی، اپنی ننھی سی جان کو لیے حسین پشت خیمہ پر آئے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی باپ اتنا غریب ہو جتنا زہرا کا لال، پشت خیمہ پر آئے، پہلو سے ذوالفقار نکالی اور ایک ننھی سی نہر کھودنا شروع کی۔ بس ایک مرتبہ ذوالفقار بھی زبان بے زبانی میں گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی مولا مجھے نہ پتا تھا کہ مجھے ایک لحد بھی کھودنی ہے۔ حسین نے لحد تیار کی اور علی اصغر کو خاک پہ رکھ دی، سپرد خاک کیا، اور اس کے بعد پانی تو تھا نہیں۔ ہم جب اپنے گزر جانے والوں کو دفن کرتے ہیں
تو قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہے، پانی تو ہے نہیں، گھٹنوں کے بل خاک پر بیٹھ گئے حسین سر جھکا کے، اور اپنی غربت پر اتنا روئے کہ حسین کے آنسوؤں سے قبر علی اصغر تر ہونے لگی۔ اداکاروں اسی غربت کے موقع پر کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زہرا کے نام نے آواز سنی، آواز دی کون ہے اس غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی، مولا انا برید الصغرا، مولا آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ رو ازادارو، ایک مرتبہ صغرا کا نام سنا، خط کو لیا، بیٹی کے خط کو دیکھا، خط پڑھنا شروع کیا قبر علی اصغر پر۔ بیٹی نے لکھا تھا، سب کو سلام لکھا تھا، بابا آپ کو سلام، بابا چچا عباس کو سلام، بابا میرے بھیا کو سلام، سب کو پھوپھیوں کو سلام لکھا تھا۔ تو فقرہ یہ لکھا تھا، بابا پردیس جا کے میرا بھیا علی اکبر مجھے بھول گیا، بابا میرے بھائی نے کہا تھا کہ صغرا میں تمہیں لینے آؤں۔ حسین پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ جب چچا کا شکوہ لکھا تو ایک مرتبہ حسین پڑھتے پڑھتے قرآن کا رخ کر کے کہتے، عباس صغرا کا خط آیا ہے بھائی، علی اکبر کا نام آیا، اے علی اکبر۔ حسین آواز دیتے جاتے، توجہ، خط پڑھتے پڑھتے حسین کی نظر جب اٹھی تو کیا دیکھا کہ قاصد کی نظریں تیرے خیمہ پر ٹکی ہیں، قاصد تیرے خیمہ پر نظریں کیے ٹکائے ہوئے ہیں۔ تو حسین نے پوچھا، اے قاصد یہ بتا یہ تیرے خیمہ پر کیا دیکھ رہا؟ سمجھ گئے آپ نا؟ اولاد والے تھوڑا سا متوجہ ہو کے سنیں کہ باپ نے پوچھا، اے قاصد یہ بتا تو در خیمہ پر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا گستاخی نہ سمجھیے گا، مولا جب آپ کی بیٹی نے خط دیا تھا تو ایک پیغام زبانی دیا تھا، کہا تھا قاصد جب میرا بابا خط پڑھنے لگے تو در خیمہ پر دیکھنا ایک بچہ گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے قاصد اس بچے کو اٹھا کر میری طرف سے پیار کرنا۔ حسین توقعے کا قاصد یہ اسی بچے کی قبر ہے۔ یہ اسی، بس ختم ہو گئی بات، آخری فقرہ ہے، قاصد یہ اسی بچے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے، قاصد واپس پلٹ جا، حدود کربلا سے نکل جا ورنہ تجھ پر بھی نصرت واجب ہو جائے گی، اے قاصد اپنے کربلا سے نکل جا۔ اتنا سننا تھا، قاصد نے سر جھکایا، کہنے لگا مولا چلا تو جاؤں گا، مگر بی بی صغرا نے کہا تھا، قاصد میرے بابا سے کہیو کہ جواب خط ضرور تحریر کر دے، اے مولا جواب دے دیجئے تو میں چلا جاؤں۔ حسین بس ایک مرتبہ کہنے لگے، قاصد جا صغرا سے کہہ دینا کہ تیرے بابا نے خط لکھا تھا مگر سارے اوراق کربلا کی زمین پر بکھر گئے، وہ دیکھ عباس کے بازو ہیں، وہ دیکھ علی اکبر کا لاشا ہے، ارے وہ دیکھ اونا محمد کے لاشے، یہ علی اصغر کی قبر ہے۔ صغرا سے کہنا تیرا بابا غریب ہو گیا، سب مارے گئے، حسین کے کو تنہا۔ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله
اللهم لعنهم جميعا فيعلم الذين ظلموا وإياهم القلب ينقلبون ماتم حسین